السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع مسائل بناؤ اور نوٹ کماؤ۔ ناظرین، انڈسٹری روزگار دیتی ہے اور جدید ایجادات کی دنیا خریدار ہوتی ہے۔ جنگی ہتھیار تیار کرنا سب سے زیادہ منافع بخش انڈسٹری بن چکی ہے۔ پہلے جنگیں تلوار، نیزے اور تیر کمان سے لڑی جاتی تھیں اور یہ چیزیں تیار کرنا بہت منافع بخش تھا۔ اس انڈسٹری سے منسلک قبیلے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اس میں بارود، ٹینک اور جہاز شامل ہو گئے۔ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں جو کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے، وہ زیادہ تباہی پھیلانے والی نئی ایجاد بارود، پھر ایٹمی بارود اور اس کو لے کر جانے والے جہاز بنے۔ مگر جنگیں شروع کرنے سے پہلے ملکوں میں نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کا ذمہ بھی لوگوں کو سونپا گیا اور اس کے ساتھ انسانوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کیا گیا۔ حاکموں کو اپنے تابع کرنے کے لیے جادو اور نشیلی چیزوں کا استعمال کیا گیا۔ منشیات بھی دولت کمانے کا آسان ذریعہ تھی۔ زیادہ دولت کمانے کا مارجن اسلحہ، بارود اور منشیات میں تھا۔ گولہ بارود اور منشیات سب کا نشانہ بلا مذہب و رنگ و نسل انسان ہی تھا اور حاکم نے اپنے ملک کی عوام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے حاکم کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جاتی اور اس کے لیے جادو، نشیلی چیزیں، خوشامد اور عیاشی کی راہ پہ لگایا جاتا۔ اسے کاہل و خوشامد پرستی پہ لگا کر اندرونی طور پہ کھوکھلا کیا جاتا اور خاندانی نظام کو پارا پارا کرنے کے لیے ان میں لڑائی جھگڑے کروائے جاتے۔ حکومتوں اور انتشار پھیلانے والوں کا بوجھ عوام ہی اٹھاتی۔ زندگی کو آسان بنانے کی بجائے دشوار کیا جاتا۔ اس وجہ سے دعووں اور نتائج میں یکسانیت نہ ہوتی۔ اس لیے اعمال ہی درجات کا پیمانہ بنے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ قیمت ادا کریں اور دکاندار آپ کو چیز نہ دے۔ دونوں عالمی جنگوں کا مقصد دولت کمانا ہی تھا، مگر ٹیکس گزار عوام کو موت ملی۔ مگر جرمن اور جاپان نے اپنے شہروں اور عوام کی بربادی سے یہ سبق حاصل کیا اور جنگوں سے علیحدگی اختیار کر کے دولت کمانے کا ذریعہ ضروریات زندگی کی انڈسٹری کو پروان چڑھایا اور امن کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے جنگوں سے پہلے جنگی جنون پیدا کرنے والوں کو بھی پہچانا اور فراغت اور بے مقصدیت کے نتائج بھی دیکھے اور اس کی تباہ کاریاں بھی دیکھیں۔ جنگی جنون کو شکست تباہ کاریوں نے دی۔ پھر انہوں نے محنت کو جنون میں بدل دیا اور بانی پاکستان نے بھی محنت کا ہی درس دیا ہے۔ کاہلی، سستی اور آرام پسندی، نا انصافی سب لفظ اپنا رد عمل رکھتے ہیں۔ لفظ بارود یا خوشحالی کی صورت نتائج رکھتے ہیں
چین، امریکہ، روس تینوں بڑی طاقتوں کو آپس میں مقابلہ بازی میں مبتلا کرنے والا ذہن ان سے بہت اوپر کام کر رہا ہے اور جنگی جنون میں مبتلا کر کے ان کو کمزور اور انسانی زندگی دشوار کر رہا ہے۔ جنگی ہتھیاروں میں مقابلہ بازی اور زیادہ سے زیادہ تباہی، حکمت خدا کی مدد اور شر شیطان کا ہتھیار، فیصلے کا اختیار دنیا کے سب ملکوں کے حاکموں کے ہاتھ میں کہ وہ اپنی اقوام کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ خیر اور شر ہر جگہ درجہ بدرجہ مد مقابل ہے۔ جیم سے جنگ جرمن اور جاپان نے عبرت حاصل کر لی۔ دیکھتے ہیں باقی ممالک کیا راہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک طرف مسائل بناؤ اور نوٹ کماؤ اور دوسری طرف روزگار بڑھاؤ اور رزق کماؤ۔ شکریہ۔